السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ ہم سب دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے۔ اور آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں پھر حکمت کی باتیں، جو اکثر میں اپنے چینل حکمت پہ آپ سے کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آپ لوگوں تک یہ باتیں بتاتا ہوں۔ اور مجھے کافی لوگوں نے کمنٹ کیے اور یہ بولا کہ آپ کچھ حکمت کی ایسی باتیں بتائیں جو انسان کی زندگی بدل دے۔ حکمت کی باتیں تو انسان سمجھتا اور سوچتا تو بہت ہیں، لیکن عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ سب کس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی عمل کرنا چاہیے کہ انسان کی وجہ کیا بن سکتی ہے، کیونکہ حکمت کی دنیا میں تو بہت بڑے عالم، عارفین اور صاحب ایمان لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن سب کی باتیں اپنی ہوتی ہیں، لیکن کچھ کی باتیں اپنی ہوتی ہیں، کچھ اپنی، لیکن عمل تو سب نے باتیں اچھی کی۔ اگر کوئی بھی بات کرتا ہے، اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کوئی بات کی تو وہ بھی ایک بزرگ اور بانی پاکستان تھے، تو انہوں نے بھی وہ باتیں حکمت کی وجہ سے کی، اور جو باتیں فرمائی وہ ہمارے اگر سمجھا جائے تو حکمت ہے۔ اگر علامہ اقبال صاحب نے شاعری لکھی تو وہ بھی باتیں حکمت کی ہیں، اگر انسان سمجھے۔ وہ شاعری کی روپ میں بھی ایک حکمت کا لفظ آ جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور سمجھنا اور سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے شاید انہوں نے یہ شاعری لکھی تو وہ شاعری ہوتی ہے۔ اگر ساگر صدیقی صاحب ہیں، واصف علی واصف صاحب ہیں، ذکی شاہ، بہت سارے دانا اور لوگ ہیں، تو جو انہوں نے باتیں کی، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، تو انہوں نے جو باتیں کی تو وہ حکمت کی باتیں ہیں۔ اگر انسان سمجھے تو وہ تمام باتیں حکمت میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ایک باتیں ہیں یا انہوں نے وہ شاعری کے روپ میں لکھی تو وہ حکمت ہے۔ تو آپ اس بات سے مؤثر ہو جائیں کہ جو باتیں انہوں نے کی وہ حکمت کی باتیں ہیں، جو ہر انسان تو نہ کر سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح کہ ہمارے چینل پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں حکیم لقمان صاحب کی، اور وہ جیسے کہ آگے آگے ہم پڑھتے رہتے ہیں اور آپ تو تک پہنچاتے رہتے ہیں حکمت کی باتیں۔ حکمت کی باتوں کو بولنا، سمجھنا، سوچنا بہت مشکل اور آفریدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حکمت ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ پاک بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، اور آج کے دور میں تو وہ حکمت ہی نہیں رہی ہے۔ حکمت کے دور تو اللہ پاک نے سورۃ لقمان جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھیجی لقمان حکیم پر، تو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اللہ پاک نے حکیم لقمان کو نبوت کا رتبہ تو نہیں دیا، لیکن ایک حکمت کا رتبہ دیا ہے، جو بہت ہی پیاری حکمت انہوں نے کی اور اپنی باتیں ہم تک پہنچائیں، اور بہت ہی پیاری اور اچھی حکمت کی جو ہم لوگوں تک پہنچی۔ ان میں سے ایک ان کی نصیحت یہ بھی ہے کہ انسان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، انسان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسے انسان پورا نہ کر سکے۔ انسان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کام کا آغاز جو انسان پورا نہ کر سکے، اور کم لوگ ہیں جو اس بات کو کم پورا کرتے ہیں، لیکن وہ جو انہوں نے باتیں کی، اس بات کا مطلب یہ کہ اس کام کا آغاز، اس بات کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کام کا آغاز جو انسان پورا، مطلب کہ ایک انسان اگر ایک کام شروع کرتا ہے نا تو وہ کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس پہ قائم و دائم رہتا ہے اور اس کو مدد فرماتا ہے۔ اگر انسان ایک کام شروع کرتا ہے، مطلب کہ کوئی بھی کاروبار شروع کیا چھوٹا موٹا، تو اس میں اگر 200-400 یا 1000 کا نقصان ہوا تو وہ کام چھوڑ دیا۔ یہ بھائی آپ اور ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کیے بتائے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان کو کوئی اپنے کاروبار یا کسی بھی قسم میں کوئی بھی اگر انسان کو کوئی گلہ آ جاتا ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے انسان پر آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی اس بات کی کبھی بھی اس بات پہ نہیں جھکنے دیتا کہ میرا بندہ یا اس سے انسان کی اوقات سے زیادہ یا اور اس کے ذہن اور صبر سے زیادہ اس پر کوئی ظلم ڈھائے یا اس کو آزمائش ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے 70 ماؤں جس طرح پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے انسان پر ایسی کبھی بھی کوئی باتیں یا کوئی ایسا امتحانات نہیں لاتا جسے انسان برداشت نہ کر سکے۔ ہماری زندگی میں ہمارے باپ دادا یا ہمارے رشتہ دار اگر کوئی اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اگر جب بھیجتا ہے تو اس کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ
صبر اور تحمل عطا فرماتا ہے۔ تو اسی بات کو حکمت کہتے ہیں۔ جو اللہ کی باتیں ہیں وہ بھی حکمت کی ہیں، اگر کوئی اچھی بات کر دے تو وہ بھی حکمت کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور تحمل عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی حکمت کی باتیں اور اچھے لوگوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اور ہماری محفل کو پاک رکھے، اور ہم پر اپنا سایہ قائم و دائم رکھے۔